بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم رب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو اس ٹائم میں اندرون لاہور میں موجود ہوں اور ہمارے درمیان موجود ہیں سہرش بلوچ نامی خواجہ سرا، جو ان دنوں سوشل میڈیا پہ بے حد مقبول ہیں اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ کچھ لوگ انہیں مریم نواز کی کاپی کرنے والا خواجہ سرا کے نام سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ان کی جو اللہ پاک نے قدرتی حسن سے نوازا ہے ان کی وجہ سے ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے فین ہیں۔ تو دوستو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ہماری ان کے پاس آنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا جو مین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فیلڈ کے لوگوں کے متعلق ایک الگ آواز حق کو بلند کیا۔ وہ کیا گفتگو ہے، ان کے کیا مطالبات ہیں، یا یہ کون سی آواز حق کو بلند کر لیں اپنے خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے، تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سہرش صاحب کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، ٹھیک ہے۔ ہمارا آپ سے سوال ہے، جس طرح دوسرے خواجہ سرا ہیں اپنے گھر میں اپنے اقاربین کے ساتھ خوش ہیں، لیکن آپ بھی ان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک الگ موقف کو اجاگر کیا۔ میں اپنی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں، انہیں تحفظات دلوانے، ان کا کیا مقصد ہے بنیادی؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ ایک میں نے بنایا اپنا آزاد دڑا انصاف والا، مطلب کہ لوگوں کو اپنے جو گروہوں سے تنگ ہوتے ہیں ان سے آزاد کروانا اور انصاف دلوانا۔ اس کا نام رکھا ہے آزاد دڑا انصاف والا، ٹھیک ہے۔ اور خواجہ سرا جو ہوتے ہیں بچپن سے گھر میں رہتے ہیں اور بہن بھائی رشتہ دار گلی محلے سے تنگ ہو کے ذلیل ہو کے کوئی آوازیں دیتا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے، کوئی کس طرح، تو ان سے تنگ ذلیل ہو کے وہ اپنے گروہوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ مثلاً کہ جیسا کہ کوئی ان کو اس طرح فیلڈ کا مل جاتا ہے تو ان کے رابطہ وغیرہ کر کے ان کے گھروں میں، ان کے ڈیروں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو آج کل جو چل رہا ہے، جو گروہ بنتے ہیں وہ آگے منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی چیلا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم اپنا کاروبار گرم کریں، اپنی جیب گرم کریں اور ان سے ہم پیسے کمائیں۔ مثلاً کہ جب وہ آتا ہے تو اس کی مرمتیں ہونے والی ہوتی ہیں، مثلاً کہ اس کو اس فیلڈ پہ لے آنا، اٹھانا بٹھانا جو جیسے ہوتا ہے۔ جب فیلڈ میں وہ آ جاتا ہے، مشوق جس کو کہتے ہیں، وہ مشوق بن جاتے ہیں، تو اس کو پھر وہ زیادہ جو آج کل چل رہا ہے تو وہ غلط کام پہ لگا دیتے ہیں، سیکس پہ لگا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ڈانس وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو پھر بیچتے ہیں۔ مطلب کہ مجھے خود کو بیچا تھا 5 لاکھ روپے میں۔ ایک عبد الکریم نام کا شخص ہے جس کا نام پپو بھی کہتے تھے، ابھی اس نے اپنا نام بنایا ہے گلشن، ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے شکر والی سائڈ کے رہنا ہے، شکر گڑھ۔ اور جب لاہور میں آیا تھا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کسی کے ساتھ کمرے میں رہ سکے، مثلا غریب تھا، بیوی بچے تھے، شادی شدہ تھا، تو ادھر وہ کوئی ایک چھوٹا سا گھٹیا سا ایک کام کرتا تھا، وہ اس نے کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا آپریشن کروا لیا، مثلا کہ مرد سے وہ آپریشن کروا کے وہ دوسری فیلڈ میں آ گیا۔ تو ابھی اس نے مجھے بیچا 5 لاکھ میں، اور میری سہیلیاں ہیں جن کو انہوں کسی کو 8 لاکھ میں، کسی کو 10 لاکھ میں، ایک کو بیچا ہے۔ بیچ کے پھر اس نے ابھی کوٹ عبد المالک میں 5-6 پلاٹ وغیرہ بنا لیے، ادھر مکان بنے ہیں، گروی دیے ہوئے ہیں، اچھا خاصا کاروبار کر رہا ہے، بچوں کو علیحدہ پلاٹ بنا کے دیے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دوسرے کے بچوں کو بیچنا، یہ کسی قانون میں، کسی شریعت میں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور ویسے بھی یہ بھی نہیں ہے کہ 2018 میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ انسان کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ نہ کوئی میڈیا اس پہ کنٹرول کر رہی ہے، نہ کوئی پولیس کر رہی ہے، نہ کوئی عوام اس پہ آواز اٹھا رہی ہے، لیکن میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ یہ میں پورا کروں گی۔ اور جو میرے پاس آئیں گے، میرے ساتھ رابطہ کریں گے، میں داتا دربار رہتی ہوں، سہرش بلوچ میرا نام ہے، جو میری فیلڈ کے ہیں میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان کے گروہوں سے ان کو نجات دلواؤں گی۔ اور کافی لوگوں کو ایسا کیا بھی ہے جو گروہوں سے تنگ ہو کے آتے ہیں، بکے ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو انصاف دلواتی ہوں پولیس اور میڈیا کا ساتھ لے کے، کیونکہ یہ قانون کے خلاف جو کاروبار ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو رسم کر رہے ہیں یہ فرعون کی رسم تھی۔ فرعون جو تھا وہ اپنے غلام خریدتا تھا اور بیچتا تھا، اور حقہ پانی ان کو کہتے ہیں، حقہ پانی بند کر دیتا تھا۔ یہ بھی وہی کرتے ہیں، حقہ پانی ان کا بند کر دیتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں، اور جو 5 لاکھ میں بیچا ہے پھر جو لے کے جائے گا وہ 10 لاکھ میں بیچے گا، تو یہ ایسے بکتے جاتے ہیں۔ ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، بچپن سے ذلیل ہو کے گھروں سے، رشتہ داروں سے، گروہوں کے پاس آتے ہیں، آگے گروہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔
تو ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو یہی پتہ ہے کہ وہ اپنی فیلڈ میں ہیں، ڈانس کر رہے ہیں یا اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے بکتے بکتے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کتنا ان کے اوپر وزن ہے اور کتنے مصیبتیں ہوتی ہیں. جو لے کے جاتا ہے وہ آرام سکون سے ان کو بٹھاتا نہیں ہے کہ میں نے خرید لیا آپ آرام سے بیٹھ جائیں. اس کا دل کرے تو اس کو غلط کام پہ لگائے، سیکس پہ لگائے. اس کا دل کرے تو اس کو کہہ دے کہ باہر جاؤ چوریاں کرو، یہ جو 5 لاکھ میں نے دیا ہے وہ پورا کرنا ہے، آپ نے دینا ہے. اگر وہ چاہے تو کوئی رشتہ داروں میں ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار کسی میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی مار جاتا ہے، تو جو خرید کے لے جاتا ہے اس کا دل مانے تو اس کو جانے دے، نہیں تو وہ نہیں جانے دیتے. تو یہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سرش خواجہ سرا جو ہوتے ہیں وہ آپ نے بات کی کہ گھر سے بھی تنگ ہوتے ہیں، ماحول سے بھی تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ ماحول میں لوگوں کی باتیں، تنقیدیں، یوں کہہ لیجئے کہ انسان بکھرا ہوتا ہے خود میں. وہ جب گرو کے پاس آتا ہے اور جب گرو کا یہ رویہ ہو، گرو چند پیسوں کے لیے ایک زندہ جان کو، ایک زندہ انسان کو جب سیل کر دیتا ہے، تو کیا مطلب کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیسا کام ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، انسان مجبور ہو جاتا ہے جب گھر میں ان کو کوئی مثلاً کہ اچھے طریقے سے بلائے گا نہیں، یا ماں باپ بہن بھائی جو خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ اگر ایسے کرنے لگ جاتے ہیں کہ انسان کا دل بھر جاتا ہے کہ یا تو میں خودکشی کر لوں یا یہاں سے ادھر سے میں چلی جاؤں. تو جب وہ گروؤں کے پاس جاتے ہیں تو گرو شروع میں ان کو اچھا مثلاً سلوک دیتے ہیں، اچھا اٹھانا بٹھانا، مثلاً کہ وہ اپنی فیلڈ میں پکا کر لیتے ہیں ان کو. جب پکے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہی کام ہوتا ہے، یا غلط کام کر لو یا فنکشن کر کے، جو بھی کرنا ہے وہ پیسے ان کو ہی آ کے دینے ہیں. ٹھیک ہے. اور گرو بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو مثلاً گرو کو عید وغیرہ دینی ہے، جب سالگرہ کرنی ہے اس کو اس کے جو منہ مانگے پیسے ہوتے ہیں وہ دینے ہیں، 50,000 مانگ لے، لاکھ مانگ لے، تو جہاں سے مرضی کرو، چاہے پوری سالگرہ میں اتنا خرچہ نہ ہو، وہ گرو کو دینے ہیں. آپ کی فیلڈ میں جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے، گرو کا کیا رول، گرو کو کیا سمجھا جاتا ہے، کتنی عزت دی جاتی ہے، کتنا مقام سمجھا جاتا ہے جو گرو ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، ہم لوگ تو گرو کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. اتنی عزت ہم ماں باپ کو نہیں دے پاتے، کیونکہ ان کی فیلڈ کچھ اور ہوتی ہے اور یہ فیلڈ اور ہوتی ہے. یہ فیلڈ ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا خون کا رشتہ تو ہوتا نہیں ہے، ہم ان سے پیار کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کو زیادہ کما کے دیں گے تو وہ ہماری عزت کریں گے. اگر ہم اس کو کچھ نہیں دے رہے، یا ہم جیسے گھر میں بیٹھ جانا، کام پہ نہیں جانا، کچھ نہیں کرنا، فارغ بیٹھے ہیں، کھانا مل رہا ہے، ادھر یہ چیز نہیں ہوتی. اور جتنے بھی یہ ہماری فیلڈ میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، لاہور میں ابھی کوئی 200 سے زیادہ لوگ ہیں جن کو میں جانتی ہوں، وہ اپنے آپ کو چودھری کہتے ہیں. تو یہ سب جو ہیں شادی شدہ اور بیوی بچوں والے محجودہ ہیں، اور یہ لوگوں کے بچوں کو بیچ کے اپنے بچوں کے لیے وہ آگے آمدنی بڑھا رہے ہیں، پراپرٹی لے رہے ہیں، اپنا وہ کر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو بیچ کے. تو لہٰذا میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گی اور میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی، یہ کام ختم کیا جائے اور میرا ساتھ دیں. میں نے یہ آواز اٹھائی ہے اور یہ کام بالکل ختم ہونا چاہیے. یہ انسانی خرید و فروخت اور جو ہر اسٹاپ پہ، ہر جگہ پہ فحاشی پھیلائی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے، لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. آپ یہ کام جو ہے، جو آپ آزاد کروا رہے ہو اپنی فیلڈ کے خواجہ سراؤں کو، کتنے عرصے سے کر رہے ہو اور کتنے لوگوں کو آپ نے آزادی دلوائی ہے جو آپ کے پاس آپ کے اسٹوڈنٹ بن کے رہ رہے ہیں؟ جی میرے پاس تقریباً 167 جو ہیں میں نے آزاد کروائے ہیں اور میرے پاس آ چکے ہیں. ان کے بھی کافی مشکلات کا سامنا کر کے میں ان کو لے کے آئی ہوں. کوئی ادھر میرے چیلے ہو کے مثلا ادھر میرے پاس آتے ہیں، چیلے ہوتے ہیں، پیچھے ان کے گروؤں کے فون آ جاتے ہیں، یہ تو ہم نے 8 لاکھ میں بیچا تھا، یہ تو ہم نے 10 لاکھ میں بیچا تھا، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں، کافی مثلا زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں پولیس کا اور میڈیا کا جو میرا ساتھ دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ایسا ساتھ دیتے رہیں گے اور یہ کام ہم ختم کر دیں گے. چلو سیرش، بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو آپ نے اپنے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آواز حق کو بلند کیا، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ یہ کام کرتی جائیں، بڑھتی جائیں. تو بس دلی دعائیں ہیں اور وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ ہماری آواز بلند کر رہے ہیں. آپ کے ذریعے لوگوں تک ہماری آواز جائے گی، لوگ اس بات کو سمجھیں گے. اور میری آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی پاکستانی رہتا ہے اس سے میں ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں معذرت کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو اور اپنے مثلاً فیملی کو، اس طرح کے لوگوں کو یہ بات سمجھیں کہ ہم کسی کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، یا ہم کوئی عجیب و غریب چیز نہیں ہے جو گلی محلے میں جاتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، تاڑیاں لگاتے ہیں، بہت زیادہ
مثلاً تنگ کرتے ہیں، تو یہ چیز بچوں کو گھر میں بتانی چاہیے اور سمجھانی چاہیے. کسی کی بات دعا لگ جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں یا ہم بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، ہم ایک گناہ گار انسان ہیں، لیکن کسی کی بات دعا نہیں لینی چاہیے. بس. تو چلو ناظرین، ہم نے ان سے بات چیت کی، ان کے خیالات جانیں اور آپ تک پہنچائے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری گفتگو، آج کا ہمارا ولاگ پسند آئے گا. تو ناظرین، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم راؤ نواز کو دی اجازت. اللہ حافظ.